السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا. ناظرین، اگر ملک کے دور افتادہ قبائلی علاقے دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن ہے جہاں طالبان اور القاعدہ سرگرم ہے، تو دوسری طرف کراچی ساحل سمندر پر انتہا پسندوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے. جی ہاں، کل انہی انتہا پسندوں کا نشانہ بنے بہادر پولیس آفیسر چودھری اسلم، جن کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ غازی بن کر جیا اور شہادت پا کر گیا. اس کے ساتھ ہی ان کے 3 اہلکار بھی اس واقعے میں شہید ہوئے. اور کالعدم تحریک طالبان سوات نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. سوال پھر وہی ہے کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مذاکرات کی ٹیبل پر یہ اکٹھے ہوں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لوڈ شیڈنگ ہم ختم نہیں کر سکے مگر صورتحال بہتر ہوئی ہے. لیکن شاید وزیراعظم صاحب کو صورتحال کا علم نہیں ہے کہ شہروں میں 10-10 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 14-14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پھر صورتحال بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور گیس کی بندش کا تو مت پوچھیے کہ لوگ گھروں میں کھانا تک نہیں بنا سکتے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ جہلم میں 2 بہنوں نے کس طرح 35 لاکھ روپوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا. دونوں بہنوں نے 35 لاکھ روپے کو سڑک پر رکھ کر سب کے سامنے آگ لگا دی. ملک میں جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، آخر ان بہنوں نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج ہم اس پر بات کریں گے. 3 اہم خبریں ہیں جو پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی اہم خبریں ہیں جو کلاسا صاحب اور قاضی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلے ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا بتانے والے ہیں آج. جی قاضی صاحب. شازیہ، ایک زمانے میں جب ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے کہ ایک بڑا نیک دل بادشاہ تھا جس کی رجیم میں بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے. وہ تو ہم نے سنا ہے، مگر آج ہمارے ایک دوست نمائندہ ہیں بولان سے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ انسان اور بکری کیسے ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، اور بولان میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے صاف لوگوں کے لیے، اور ہم نے کہاں لوگوں کو پہنچا دیا. یہ بات کریں گے. اور پھر ہم نے ایک سٹوری کی تھی بلوال اور سبیرا میں جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک ڈکیتیاں مزید ہوئی ہیں، ایک کانسٹیبل شہید بھی ہوئے ہیں. یہ سٹوری اور فالو اپ لیں گے اپنے ہمارے. آج ہم دونوں ان کو بھی نمائندہ جو ہیں ہمارے، ان کو بھی وہاں سے لیں گے. اور آخر میں ایک اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو زرداری صاحب کے پیر محمد اجاز ہیں، یہ کل ان کی پیشی پہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک صحافی سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو مبینہ روحانی طاقت ہے اس کے ذریعے ان کے $60 ملین جو تھے بازیاب کروائے اور مدینے میں جا کے دعا کی انہوں نے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی جو منی لانڈرنگ، یہ مبینہ طور پہ نیب کے مطابق یہ وہ پیسے ہیں جو SGS کو ٹیکنا پری شپمنٹ جو انسپیکشن تھی اس میں جو ہے وہ کک بیکس کے طور پہ لیے گئے تھے. مبینہ طور پہ کیس ابھی سب جوڈس ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. مگر یہ جو کام کرے شوکت عزیز صاحب بھی یہی پرائیویٹ بینکر ہیں، وہ بھی جو مالیات ہیں وہ کیسے، تو یہ بھی روحانیات کے ذریعے کام کریں. تو اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے، کلاسا صاحب سے جان لیتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنے والے ہیں. جی کلاسا صاحب. جی شازیہ، 3 سٹوریز ہیں. ایک تو یہ چیئرمین نادرا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ ان کو لائف تھریٹس جو ملی ہیں، اس کے بعد انہیں سیریسلی غور کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں رہنے سے اور ان کو سرو کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. اور چودھری نثار علی خان صاحب اور ان کے جو DMG کے افسر یہ شہد علی خان صاحب چاہتے تھے، تو وہی کچھ ہونے والا ہے. اور نادرا میں بڑے پیمانے پہ ایک بغاوت سامنے میں آ رہی ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے براہ راست نادرا کے نچلے افسران سے ایک بغاوت کرا رکھی ہے. اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کے ساتھ. بڑی انتہائی افسوسناک یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے پورا ملک مل گیا، ایون بیوروکریسی اور نچلے لیول پہ ملازمین بھی مل گئے ہیں کہ کوئی اس ملک میں انصاف دینے کی بات نہ کرے. اور دوسری خبر ایک آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی ایک سرکاری گاڑی تھی جو لاکھوں روپے میں لی گئی، اور وہ لی گئی تھی کہ غیر ملکی صحافی پاکستان میں آتے ہیں تو ان کے لیے استعمال کی جائے گی. اور وہ کون سا ایک بہت بڑا بابو ہے جس نے اس گاڑی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. لاکھ روپیہ وہ اس میں مانیٹائزیشن پالیسی میں بھی لے رہے ہیں، اور گاڑی پہ بھی انہوں نے وہ صحافیوں کے لیے جو گاڑی تھی غیر ملکیوں کے لیے وہ قبضہ کر رکھا ہے. اس پہ ایک ہمارے رپورٹر شہزاد انور فاروق ہیں، ان سے لیں گے، ان کی کچھ اس پہ فائنڈنگ ہے. اور پلس یہ پلاننگ ڈویژن کا بتائیں گے جو ملک کو جس نے پورے کو پلان کر کے چلانا ہے، آج خود کتنی بڑی بدحالی کا شکار ہے. اور احسن اقبال صاحب یہ ویژن 2025 بنا رہے ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے اپنے محکمے پہ نہیں چل رہا. اس کی جو انتہائی اسٹیٹ آف افیئرز ہے پلاننگ ڈویژن کی کہ ملک کو یہ کیسے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ خود تباہ ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ویژن جو 2025 ہے، اسے یوں ہم کہہ لیں سبق باغ 2000 ہمیں دیا جاتا ہے، سبز باغ جو بالکل
یہ کاش صاحب سبز باغ سے کوئی آگے کوئی آپ ہی کوئی نئی ٹرم نکال سکتے ہیں. آپ بعض دفعہ بڑے خوبصورت ٹرمز نکالتے ہیں کہ آپ ہی کوئن کریں اور ہمیں بتائیں. اس کا میں جب آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا تو آپ ذہن میں رکھیے گا تو آپ نے کچھ 2-4 ٹرمز اس پہ نکالنی ہے. یہ سبز باغ تو بڑی پرانی کہانی ہوگی سر. یہ سبز باغ کے آگے کے سوداگر ہیں, کچھ اور خواب بیچنے والے ہیں. تو وہ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا کوئی آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ذرا آپ آزمائیے گا آج, اور کوئی نئی چیز ہمیں اس پہ سبز باغ سے آگے کی بتائیے گا. ٹھیک ہے, لیکن پروگرام میں ناظرین سب سے پہلے ہم نے بات کرنی آج بہادر پولیس آفیسر چودھری اسلم کی, جو کل کراچی میں دہشت گردوں کا نشانہ بنے. قائد صاحب, ایک نڈر بہادر پولیس افسر کی شہادت, کیا یہ پیغام ہے دہشت گردوں کی جانب سے کہ وہ جس کو چاہیں جہاں چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں اور کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؟ ایک بڑی شیولری کی داستان ہے اس شخص کی, جو جب بھی کوئی اس طرح کا بہادر آدمی کوئی سورما گرتا ہے, اس کی لاش گرتی ہے, تو ہمیں یہ فخر بھی ہوتا ہے اور دل ٹوٹتا بھی ہے. جب میں کل نورین جو ان کی اہلیہ کی بات سن رہا تھا تو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے دل پہ کیسا گھاؤ لگا ہوگا. لیکن وہ بڑا ایک انہوں نے زندگی گزاری کھل کے اور لڑائی کی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس پہ کل سے لے کے اب تک باتیں ہو رہی ہیں. اب اگر میں بات کروں تو پھر لگتا ہے ہم کلیشے ریڈن باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ وہ زخم ہے دہشت گردی کا جسے ہم نے پال پوس کے وہ پودا ہے جو جوان کیا ہم نے, اور آج یہ اس کی ہم گل سڑ گئے ہیں. مگر افسوسناک بات یہ, اور یہ ابھی اس کی تفتیش ہوئی نہیں ہے. میں نے کل میڈیا پہ تھوڑی سی بھنک سنی ہے اس کی, اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری لا انفورسمنٹ اس پہ دیکھے گی کہ وہ جو بام پروف گاڑی تھی ان سے کیوں لی گئی, اور وہ میز جو اتنا ہائی پروفائل آدمی, جو میرے خیال میں اٹ واز دی ٹاپ ٹارگٹ جو تھا ان کا, اور جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کر کے ان کو ختم کیا ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ انہیں کتنی تکلیف سی اس آدمی سے. تو کیا وہ گاڑی واقعی خراب تھی؟ کیونکہ کل جب میں ٹی وی پہ عمر خطاب صاحب جو کہ وہاں اور ٹاپ پولیس آفیشل ہیں, تو انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی, نہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اس بات کی تردید کی کہ کسی وزیر نے ناراضگی کے باعث ان سے گاڑی لے لی گئی تھی یا واقعی وہ گاڑی خراب تھی. اگر وہ گاڑی خراب بھی تھی تو ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کیوں نہیں کی گئی؟ اگر آپ کا ایک ایسٹ ہے جو اس طرح سے دلیری سے لڑ رہا ہے, تو بہرحال یہ ہے وہ تکلیف دہ کہانیاں. اور میں پھر آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جب میں اپنے ان شہیدوں کی گرتی ہوئی لاشیں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے نجیب کی الٹی لٹکی ہوئی لاش کابل میں. یہ سب اور اس میں کوئی ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ اور تھی. تاریخ تسلسل ہے واقعات کا, اور اس کو ٹھیک اب کلاسر صاحب سے بریک لینی ہے. ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلاسر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ کیا ان لوگوں سے مذاکرات ہی ہمارے پاس آخری آپشن رہ گیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, کراچی میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. شمالی وزیرستان میں تو ڈرون پہاڑوں پر اہداف کو تو نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن کراچی جیسے شہر میں ڈھونڈنا مشکل ہے, اور یہی کام چودھری اسلم کراچی میں کر رہے تھے جنہیں طالبان نے کل نشانہ بنایا. تو لگتا ہے کہ یہ طالبان, یہ دہشت گرد مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہیں. ایسی کارروائیوں سے کیا پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو یہ کل سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, مباحثہ ہو رہا ہے, اور میرا خیال چلتا رہے گا. اپنے اپنے ویوز ہیں. جو پارٹیز جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف ہیں, وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے لاڈلے ہیں, لاڈلوں کو کچھ نہ کہا جائے. وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے فالوورز بھی ان کو لاڈلے سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال لیں, آپ اور ہم یا باقی لوگ غلط ثابت ہو جائیں, اور اللہ کرے ہم غلط ثابت ہوں اور یہ سچے نکلیں. اب تک تو بہت سارا جتنا بلڈ شیڈ آ رہا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان کے, آپ یہ منور حسن سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ جنہوں نے آ کے اس کو مارا ہے تو وہ شہید ہیں یا یہ جو مارنے والے ہیں وہ شہید ہیں؟ کوئی ایک کو تو وہ ڈکلیئر کر دیں نا. منور حسن صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب جب اتنے بہادر سپاہی آپ کے ان دا لائن آف ڈیوٹیز, اپنے بچے ہیں, بیوی ہیں, ان کو بیوہ یتیم کر کے جا رہے ہیں اس ملک کے لیے, تو ہماری مذہبی جماعتیں چپ ہیں. ہمارا تحریک انصاف نے صرف ایک مذمت کر دی, اس کے بعد ان کا خیال ہے یہ کام پورا ہو گیا. اور یہ وہ کلاس ہے جو سفر کر رہے سب سے زیادہ, ایلیٹسٹ کلاس جو ہے, جنہوں نے زیادہ یہ بڑی تعداد میں جا کے عمران خان اور ان کی پارٹی کو ووٹ دیے تھے. اب میرا خیال ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جماعت اسلامی کا ورژن اور تحریک انصاف کا جو ورژن ہے وہ تقریباً سیم ہو گیا ہے. اور تحریک انصاف کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی ان سے آگے کی جا کے سیاست کر چکی ہے.
اور لوگوں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں ڈالا. اس دفعہ عمران کے ایک ماڈرن لک اور عمران کے ماڈرن ویوز کو سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید عمران خان صاحب میں بڑی چینج آ گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے جماعت اسلامی سے ہٹ کے ہوں گے. تو نیکسٹ الیکشن جو ہوں گے میرا خیال ہے وہ بہت بڑا ایک ان کے لیے ٹیسٹ ہوں گے کہ کیا پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اور پرٹیکولرلی پنجاب جو ہے کیا وہ واقعی جماعت اسلامی ورژن آف پالیٹکس پہ بلیو رکھنا شروع ہو گیا ہے اور ان کو ووٹ ملنا شروع ہو گئے. اس لیے میں تو اپنی اوپینین کو تھوڑا سا ریزرو رکھتا ہوں جب تک لوگوں کا مینڈیٹ سامنے نہیں آ رہا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اس طرح کی ایکسٹریم پوزیشن جو لی گئی ہے دہشت گردوں کے حق میں, جماعت اسلامی تو پہلے دن سے لیتی رہی ہے, ملا عمر کو بھی سمجھتی رہی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو یہاں پہ یہ سوات آپریشن میں ان کی بڑی لائن لی ہے. حکیم اللہ مسعود کو دیکھ لیں, ایون دین لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالے تھے. عمران خان صاحب نے ایک لائن لی ہوئی ہے, دیکھتے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کل جو کراچی میں ہوئی ہے جس میں میرا خیال ہے ہوپ انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے کہ یہ پورا واقعہ جب ان کی بیوہ کے منہ سے میں نے بھی یہ تھوڑی سی گفتگو سنی تھی, انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی اور جس سے مجھے ماریو پوزو کا جو ناول گاڈ فادر ہے وہ بڑا خوبصورت ناول ہے جو کرائم اور مافیا پہ لکھا گیا ہے اور 20ویں صدی کے اہم ناولز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس میں وہ بتاتا ہے کہ ڈان کے بیٹے کو جب انہوں نے مارنا ہوتا ہے اس کے دشمنوں نے تو وہ کیسے سب سے قریبی جو بندہ ہے ان کی فیملی کا ہے جو اس کا مطلب دماد کا ہے ڈان کا, اس کو استعمال کرتے ہیں ڈان کے بیٹے کو گھر سے نکالنے کے لیے تاکہ اس کو ایمبوش کیا جائے, مارا جائے. یہ کیس مجھے اسی سے سملر لگ رہا ہے کہ جس طرح اس کی بیوہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے بچوں کو ٹیوشن پہ چھوڑنے جانا تھا, گھر کی طرف انہوں نے آنا تھا اور کہا بچوں کو تیار کر کے رکھے, میں ان کو ڈراپ کرتا ہوں ٹیوشن پہ. اسی وقت ان کو پولیس ہیڈ کوارٹر سے کال آتی ہے میٹنگ آپ سارے کام چھوڑیں, آپ واپس آئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ بمبر جو ہے جو سوسائڈل وہ بندہ نکلا ہوا ہے, گاڑی جس نے 20, 25, 30 کلو گرام اٹھایا ہوا ہے اپنے اس میں کار میں, اسے کیسے پتا چلتا ہے, کس نے دی ہے, اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو مصروف گھر جانے کی بجائے بیچارے جو ہیں یہ ابھی ہیڈ کوارٹر جانا ہے انہوں نے. اس میں یہ انویسٹیگیٹرز کو دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا. ایک تو جہاں سے کال کی گئی ہے میرا خیال ہے وہاں پہ اس کو دیکھنا ہوگا کال کس نے کی ہے, جن کے کہنے پہ وہ سارے کام چھوڑ کے واپس گئے ہیں. نمبر ایک, وہاں سے لیکیج ہوا ہے, ہیڈ کوارٹر میں کوئی ان کے مولز بیٹھے ہوئے ہیں, مخبر بیٹھے ہیں, وہ تو خیر ہم نے دیکھا فوج اور ایون آپ کی سیکرٹ ایجنسیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مخبر جو ہیں جو ان کی اطلاعات وغیرہ دیتے رہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ چودھری اسلم جو ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ٹیلی فون ٹیپ نہ کرتی ہوں, یقیناً کرتی ہوں گی. تو دوسرا ایک آپ کو وہاں بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ جو ٹیلی فون ٹیپنگ کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی موومنٹ کو جانتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ اس وقت کہاں پہ ہے, کدھر جا رہا ہے, کس علاقے سے گزر رہا ہے, ان کے پاس پورے کا پورا ریکارڈ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس ان کی موومنٹ بھی ان کو پتا ہوتی ہے, پلس ایون ان کی اگر میسیجز جا رہے ہیں یا ان کی گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزوں پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایک تو کال کی گئی ہے ان کو, اس کے بعد ایمبوش کیا گیا ہے, اور آخری کال ان کی اپنی بیوہ سے ان کی اپنی بیوی سے ہی بات ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ تو بات آخری کال وہ نہیں ہے, وہ کال آخری جو ہوئی ہے اس سے پہلے میرا امیڈیٹ کال جو ہے جس کو انہوں نے کہا کہ میں گھر نہیں آ رہا, وہ ان کے اپنے ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے. ہیڈ کوارٹر کی کال کا کسی اور کو پتا کیسے چل سکتا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اب گھر جانے کی بجائے دفتر آ رہے ہیں اور بمبر کو پتا ہے کہ وہ بندہ روڈ پہ آ رہا ہے, وہ گھر نہیں جا رہا اور وہ دفتر کی طرف جائے گا. سو اٹس اے ویری اس میں انٹریگنگ چیز ہے. پلس جو میں کہہ رہا ہوں جو انٹیلیجنس ایجنسی جو ٹیپنگ کرتی ہیں ان کو بھی وہیں پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے, تھوڑی سی سکروٹنی کر لینی چاہیے کہ ہم جو اس کو ٹیپ کر رہے ہیں ان کی موومنٹس ہم واچ کرتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کون لوگ جو ٹیپنگ پہ بیٹھے تھے ان کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں کی گئی. یہ بہت ضروری چیز ہے, ادروائز آپ کے جو آفیسرز ہیں اس طرح ایمبوش ہوتے رہیں گے اور اس کے زیادہ میرا خیال امپلیکیشن ہے اور نقصان ہے. ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ پورے ملک میں جو کل میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ افسوس کا اظہار کیا گیا, پہلی دفعہ غم بھی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جو یہ ٹیررسٹوں کے لیے ایک ہمدردی ایک ابھی بھی موجود ہے خیر سے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس پہ کنسنسس آ رہا ہے اور بریوری آ رہی ہے. یہ داد دینی چاہیے آپ کو کے پی کے لوگوں کو کہ ان کا تعلق بھی اگین پوٹھوہار سے تھا, یہ وہاں سے تھے ایبٹ آباد سے مجھے بتایا جا رہا تھا. اور کل جس کی قاضی صاحب نے سٹوری کی اعتزاز لڑکے کی, جس نے جان دیا ہیرو بنے, اس دھرتی کو پوٹھوہار کی دھرتی کو یہاں کے علاقے کے لوگوں کو میرا خیال ہے یہ ایک رول بنتا ہے کہ اب وہ فائٹ کرنا, آگے فرنٹ پہ آنا, جانیں قربان کرنا. لیکن ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہے کلاسز صاحب کہ ہمیں مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے, ایسی کارروائیوں سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب اور کچھ مزید خبریں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, لوڈ شیڈنگ پہ تو ہم قابو پا نہیں سکے لیکن صورتحال بہتر ہوئی ہے. لیکن آج کے اخبارات بھی اٹھا کے دیکھ لیں, روزانہ کے لوگوں کے احتجاج بھی آپ دیکھ لیں, 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 14-14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو پھر صورتحال کیسے بہتر نظر آتی ہے. بات ہے نا کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا اور یہ ایک شروع سے سٹینس تھا. ایون الیکشن سے پہلے میری سینیٹر طارق عظیم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں ہم بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم سچ بولیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, ہم سچ بھی گزارا کر لیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ بات دیکھنا چاہیں گے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. 500 ارب روپے کا تو ہم نے دے دیا سرکولر ڈیٹ,
اس کے بعد کوئی کہتا ہے 216 ارب کا ہو گیا, کوئی کہتا ہے 250 ارب کا ہو گیا, کوئی کہتا ہے 170 ارب کا دوبارہ اکٹھا ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے سٹوری کی تھی, میں نے ڈاکٹر کمال منیر جو کیمبرج میں پڑھاتے ہیں ان کے آرٹیکل سے اخذ کیے تھے. اخذ کیا کیے تھے, کچھ فیکٹس اینڈ فگر لے کے آیا تھا کہ آپ نہیں ری وزٹ کرتے جب تک 85 کا ہبکو کا اپنا معاہدہ, جب تک آپ ری وزٹ نہیں کرتے 92 کا کہ آپ کا تو کولیٹرل تھا 80-20 کا کہ 80 دینا ہے بینکوں نے, اور جو بینکوں نے دینا ہے وہ سرکار اس کا دیکھ بھال کرے گی, اس کی ڈیٹ سروسنگ, اور 20% یا 25% آپ نے جو لگایا تھا اس پہ آپ نے ریٹ آف ریٹرن دینا ہے 18 سے 25%, اور ریٹ آف ریٹرن بھی آپ نے کیپیسٹی پہ دینا ہے. اگر پیداوار آپ کی 100 روپے نہیں ہو رہی 50 ہو رہی ہے تو آپ پیسے 100 کے دے رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کو ریوزٹ نہیں کریں گے, یہ سنگل ہیڈ ایسا ہے یہ اس اتنے بڑے اکنامک کرائسس میں یہ آپ کو لے کے نیچے چلا جائے گا. اور ایک طرف آپ کی دہشت گردی ہے, یہ تو ہے ہی. اچھا, دہشت گردی کے لڑنے کے لیے پیسے چاہیے نا. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دکھا رہے تھے اپنی پرانی فوٹیج میں, یہی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں چوئی صاحب, کہ جی یہ جو گولیاں ہیں, یہ جو اسلحہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ان کے پاس ہے, پرانی ایک ان کی کوئی دکھا رہا تھا. تو جب تک آپ اس طرح اپنی آبادیوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں خرچ کرتے, یہ پیسے کارٹرز لے کے جاتے رہیں گے, انویسٹمنٹ آپ کی دبئی میں ہوں گی, 34 پلازے آپ وہاں بنا لیں گے, تو نہ یہاں آپ کے پاس پیسے اس کے لیے بچیں گے. اور پھر گیس کا معاملہ بھی آ گیا, گیس کی لوڈ شیڈنگ. تو آئی تھنک کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اعتراف سے زیادہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ سیریس شارٹیجز. جو آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں ان کی شارٹیجز ہو رہی ہے, اور یہاں انریسٹ ہو سکتا ہے. کیا صاحب, کل وزیراعظم صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ ہمارا خزانہ خالی ہے, 100 ارب کی جو لون اسکیم شروع کی گئی ہے, زبردستی اس رقم کا بندوبست کیا گیا. کل آپ نے بھی پروگرام میں یہ خبر شیئر کی تھی کہ 25 ارب کی جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. خالی خزانے میں پھر اتنی رقم کیسے آ جاتی ہے؟ یہ نوٹ چھاپنے سے آتی ہے پرنٹنگ. یہ پریس کا یہ کارپوریشن جو ہے جس نے کہا ہمارے پاس بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, وہی چھاپ رہی ہے, نوٹ چھاپ رہی ہے. آپ تو خود مانتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. پہلے کہا جی 206 روپے وہاں پہ قومی اسمبلی میں لکھ کے دیا کہ 280 روپے کے نوٹ چھاپے ہیں, اور پریس کانفرنس میں جو بریفنگ دی گئی صحافیوں کو دی, میرے اینکر دوستوں کو اور وہاں پہ پوری کیبنٹ کو, وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے 206 روپے چھاپے ہیں. آپ نے جو بیٹھ کے 72 روپے کا یا 74 روپے کا جو بھی تھا جھوٹ بولا ہے, اور کیبنٹ نے بھی ڈائجسٹ کر لیا ہے. مطلب اس ملک کی مورالٹی دیکھیں, کہ فرشتے ہم بھی نہیں بیٹھے, ہم بھی بولتے ہوں گے جھوٹ, اچھے بندے ہم بھی نہیں ہیں. وہاں پہ ان کی مورالٹی کا لیول دیکھیں, کیبنٹ کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے, صحافیوں کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور تمام لوگوں نے یہ جاتے ہیں, میرے صحافی دوست یہ تشریف لے جاتے ہوتے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے یہ کوشچن آور میں آیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, یہ ریٹرن میں سنی بات نہیں کر رہے ہم, یہ باقاعدہ ریٹرن میں ہے. تو کسی نے کریکشن نہیں کی, لکھ کے دیا ہے, اور اس کی کریکشن ابھی تک قومی اسمبلی میں نہیں کی گئی. ان پہ تو بریچ آف پریولیج لگتا ہے اگر کوئی وہاں پہ ایم این اے بیٹھا ہو, کیونکہ ایم این اے سارے وہ جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز تو یہاں پہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا مسئلہ کے ان پہ تو اسحاق ڈار صاحب پہ یہ اس کا بریچ آف پریولیج آف ہاؤس لگتی ہے. یہ تو پریولیج کمیٹی کو معاملہ جانا چاہیے. کوئی اگر سن رہا ہے کوئی حضرت صاحب کہ جناب ان کا اٹھائے ریٹرن اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا پچھلے سیشن میں 280 ارب روپے کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹ چھاپے ہیں, اور وہ یہ کیبنٹ کو بتا رہے ہیں ہم نے 206 ارب کے چھاپے ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ سمجھا جاتا ہے. ہاؤس کے آگے قومی اسمبلی سینٹ میں جو انفارمیشن جانی چاہیے اتھینٹک ہونی چاہیے, اور منسٹر کے سگنیچر سے جاتی ہے. اگر آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے پورے ہاؤس کا استحقاق مجروح ہے. یہ میرے ایم این ایز اور میرے سینیٹر دوست جو ہیں ان کا ویسے تو ہر چیز پہ استحقاق مجروح ہوتا ہے, کوئی ٹیلی فون نہ اٹھائے, کوئی ان کو پروٹوکول نہ دے, کوئی دروازہ نہ کھولے, کوئی چائے نہ پلائے, یا فوری طور پر پریولیج موشن موو ہو جاتی ہے. اس چیز پہ کسی کا پریولیج موشن ان کا وہاں پہ بریچ نہیں ہوا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کہ ہاؤس کو کہتے ہیں 280 روپے کا نوٹ چھاپے ہیں, اور کیبنٹ اور پورے میڈیا کے سامنے وہ کہتے ہیں 206 ارب کے چھاپے ہیں. 74 ارب روپیہ پھر کدھر گیا ہے؟ 74 ارب روپیہ کس کی جیب میں چلا گیا؟ پھر ہم یہ پوچھیں گے وہ پھر کہاں سے چھاپ کے کس کو بھیج دیا گیا؟ اگر 206 ارب ہیں قومی اسمبلی میں 280 ارب, تو پھر وہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ جو 74 ارب روپیہ وہ کس کے پاس ہے, وہ کہاں گیا ہے, اس کا حساب دیں ہمیں. پھر ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے کلاسا پروگرام میں, وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلاسا صاحب اور قاضی صاحب کی اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور جو بہنوں نے 35 لاکھ روپے کے نوٹ جلائے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمد جی کا سب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. بولان کا ایک ہی گھاٹ, پانی پینے والے انسان اور جانور اکٹھے. یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو منرلز پہ یوں تیرتا ہوا ہمارا صوبہ ہے اور پوری دنیا پہ اس پہ نظریں بھی ہیں اور اس کی بدنصیبی بن کے رہ گیا ہے. تو آج ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشتاق احمد کلواڑ. ہم ان سے بات کریں گے. مشتاق, ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں انسانوں کے پانی پینے کے لیے بھی اور جانوروں کے پانی پینے کے ہم نے انسانوں اور جانوروں کو ایک برابری کی صف میں لے آئے ہیں. یہ کیا کہانی ہے, بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی کیسا, شکریہ. ضلع بولان جو ہے بلوچستان کا سب سے بڑا ضلع ہے اور اس کی جو سب سے بڑی تحصیل ہے تحصیل بھاگ ناڑی کہا جاتا ہے اس کو, جس کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی آبادی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے, کوئی چاند پر پہنچ گیا, کوئی کہاں پہنچ گیا, لیکن ہم لوگوں کو وہاں پہ جو پینے کی پانی کی سہولیات بھی میسر نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کچھ پلاننگ کی گئی تھی, سنی واٹر سپلائی اسکیم بنائی گئی, اس کے لیے جو کروڑوں روپے جاری ہوئے, ٹینڈرز ہو رہے ہیں, لینڈ بن گئی اور وہاں پہ جو ہے بہت سسٹم بنایا گیا, لوگ بھرتی کیے گئے, اپوائنٹ ہیں, لیکن کیا ہے پانی کی ایک بوند تک نہیں آتی ہے. وہاں پہ پی ایچ ای کا ایک ایکشن بیٹھا ہوا ہے جس جو سائیکل بھی وہاں پہ آیا تھا, ابھی وہ کروڑوں روپے اس نے بنا لیے, تجارت بن گئی, لیکن پانی نہیں آتا ہے. تو مجبوری کے باعث وہاں کے عام کو, کیونکہ زیر زمین کوئی پانی میٹھا نہیں ہے, بہت کوششیں کی گئی, ٹیوب ویل لگا گیا, لیکن نیچے سے پانی بالکل بھی نہیں آتا ہے نا. تو مجبوری یہی ہے کہ لوگ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جوڑے یا بڑے بڑے تالاب بنا لیتے ہیں. مشتاق, واٹر سپلائی محکمہ کا جو سٹاف ہے وہ بھی کچھ نہیں کرتا لوگوں کو گھروں میں پانی سپلائی کرنے کے لیے. گھروں کی شاید پانی تو گھروں میں سپلائی تو درکنار, ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ اگر واٹر سپلائی کے ٹینک بھر جائیں تو ہم لوگ خود وہیں سے پانی لے کے آئیں گے. لیکن تو وہ کون سا واٹر سورس ہے, اگر ہمارے پاس فوٹیج بھی ہو اور ہمیں سن رہے ہوں ہمارے مبین صاحب, تو وہ ہمیں دکھائیں کہ کیسے وہ ایک ہی سورس ہے جانوروں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی, لوگ پھر کیسے جی رہے ہیں وہاں پہ کلواڑ صاحب. جی وہ کیوں ہے کہ بڑے بڑے وہ تالاب ایسے ہم لوگ بنا لیتے ہیں, تو اسی تالاب میں بارش کا پانی ہو گیا, وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اسی بارش میں پھر ظاہری بات ہے انسانوں کو دوسرا کوئی ریسورس نہیں ہے کہ وہاں سے پانی لیں, تو وہ بھی مجبوری ہے, وہاں سے وہ خود ڈبوں سے پانی بھر کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور جانور بھی آ کے اسی کے ساتھ پیتے ہیں. آپ نے پہلے اسٹارٹنگ میں کہا کہ بھیڑ بکریاں تو شاید دور سے ٹھہر کے ہی پانی پیتے ہوں گی, بھینسیں جو ہے وہ اس کے اندر وہ بھی گھس جاتی ہیں. تو یقیناً لوگ بیمار ہو رہے ہوں گے مشتاق. بیمار تو وہاں پہ ہیضہ, ٹائیفائڈ اور بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں, لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, تو پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا, وہاں لوگ آئے تو کسی نے پوچھا کہ اس سے آپ نے شیو کیوں نہیں کیے, تو اس کا کہنا تھا کہ سر جی پانی خراب ہے اس لیے میں نے شیو نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شیو کرنا نہیں چاہتے اس پانی سے ہم لوگ وہ پانی پیتے ہیں. کیا یہ مجبوری ہے کہ ہم انسان ہیں, پانی تو ہمیں پینا ہے نا, اگر نہیں ہے تو نزدیکی جو ہے 100 کلومیٹر تک بھی کوئی دوسرا پانی کا ذریعہ نہیں ہے. یہاں کے ایم این ایز, ایم پی ایز اس ساری صورتحال سے واقف ہیں؟ کون ہے یہاں پر, کس آپ کا نمائندہ کون ہے یہ بتائیے. بالکل, جی ہمارے جو قومی اسمبلی ہمارے جو نمائندہ خالد خان مکسی صاحب ہے, خالد خان بخشی صاحب ہیں, یہ بڑی وہ جو نواب فیملی ہے, نواب فیملی ہے. اس سے پہلے جو تھا ہمایوں عزیز, ان کے ہم نے ایسٹس کی تفصیل دیکھی تھی, ماشاءاللہ ان کا تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بتائیے ایم پی اے کون ہے وہاں سے؟ ایم پی ہمارا جو عامر خان رند ہے اور سرور یار احمد رند کے جو ہیں سال, یہ کس پارٹی کے ہیں؟ وہ آزاد ہے, اب وہ سب نون لیگ میں ہیں. تو اب تو نیشنلسٹ پارٹی آ گئی ہے اور بڑی یہ کامریڈ ہیں ہمارے, ہم ملاقات بھی ہوئی تھی, تشریف لائے تھے دنیا ٹی وی میں چیف منسٹر مالک صاحب, تو وہ کچھ کر رہے ہیں, اگر ہمیں سن رہے ہوں تو دیکھیں کیسے لوگ جی رہے ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر مالک نے ابھی جو کچھ تقریباً 40 جو ہے 50 لاکھ روپے کیا تھا کہ وہ لینڈ ریپیئرنگ کے لیے نا, لیکن اس سے پیسے ایشو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نا. جب حکومت نے کئی بار پیسے ایشو کر لیے, جو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, وہ پیسے ایشو ہو گئے, ان ریکارڈ میں آ گیا کہ پیسے آ گئے, انہوں نے لکھ لیا کہ ہم لوگ لینڈ ریپیئرنگ کر لی. اصل لینڈ ریپیئرنگ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اصل چیز وہی ہے نا, پانی وہاں پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, لوگ گھروں میں ہیں. ابھی دوبارہ جو ایک پروجیکٹ ہوا 2.5 کروڑ کا کچھی پروجیکٹ بنایا گیا, تو وہ کیا ہے, وہ ڈیرا موراد جمالی سے بھاگ ناڑی کے لیے پانی کو انہوں نے کہا کہ یہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, نیچے سے اوپر کی طرف پانی کا رخ موڑ دیا, تو نیچے سے پانی اوپر جب بھی وہ پریشر دیتے ہیں وہ لائن بلاسٹ ہو جائے گی. میرے خیال میں جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ مشتاق. لیکن اس میں ایک بات پتہ کیا ہے کہ اول تو پیسے بڑے کم آتے ہیں, اور جو پیسے آتے ہیں وہ خیر سے وہ بھی خرچ نہیں ہوتے اور وہ بھی کھا لیے جاتے ہیں. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ارسٹوکریسی ہے, وہ نوابین ہیں اور کیا وہ جو ایک چیف ٹینز ہیں وہاں پہ, ایک اور زندگی, اور نیچے یہ ہمارے بلوچوں کی زندگی ہے. صاحب آپ نے بھی دیکھا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھا گیا شاہجہاں, ہم تو اسی طرح کے ماحول میں پلے بڑھے ہیں, ہم نے بھی اسی طرح کی چیزیں خود دیہات میں اور گاؤں میں دیکھی ہوئی ہیں, اور اسی ماحول سے, اس لیے میرے لیے تو کوئی اس میں خبریت نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے. ابھی آپ کے دیہاتوں میں اسی طرح کی زندگی مجھے خود یاد ہے, بچپن میں اسی طرح بھینسیں, اسی طرح چیزیں, یہ سب کچھ ہوتا رہے دیہاتوں میں, ہوتا رہے. اور یہ ان کی لاٹ, جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے, اب وہ بڑے ایک اچھے وہ آ گئے ہیں
جو ایک اس عوام سے عام آدمی پارٹی کا آپ کہہ لیں جو مالک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کر 7-8 مہینے گزر گئے ابھی تک وہ ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے. ان کا دیکھیں کب تک چلتا ہے یہ. اور یہاں فیڈریشن کی طرف سے بھی جیسے ہم نے کہا کہ ان کا 1.4 بلین جو میں بار بار بات کہتا ہوں 1.4 بلین کے انہوں نے وہ بیچ دیے. ان کا سونا گولڈ بیچا گیا پچھلے 5-6 سالوں میں. ان کی یہ حالت ہے جن کا سونا اور یہ چاندی اور ان کے کاپرز بیچے گئے ہیں ان کی حالت ہمیں دیکھ لی. 60 سال تک جو ہمیں کتنے سالوں تک ہمیں گیس دے رہے ہیں یہاں ابھی تک ہم ان کی وہ استعمال کر رہے ہیں. صاف پانی کا گلاس وہ نہیں پی سکتے. تو آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب آپ نے بھی خبر شیئر کی تھی کہ چیئرمین نادرا کو دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے. کس کی جانب سے اور کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہیں؟ یہ شاہ میرا خیال ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں جو وہ چاہتے تھے. چودھری نثار علی خان صاحب چاہتے تھے, نواز شریف صاحب چاہتے تھے, اسپیکر قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق. اور اس میڈیا کو صاف ذرا اور ایشوز چاہیے ہوتے وقتی طور پہ تو کوئی سپورٹ کرتا ہوتا ہے. اب ان کو دھمکیاں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی. پہلے تو ان کی فیملی کو ان کی جیسے میں نے بتایا تو ان کے مسز کے فوٹو کھینچے گئے تھے چودھری نثار علی خان صاحب کے. ان پہ حکم پہ ہی ہوں گے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی تو انہیں کے قبضے میں ہے. ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. جیسے جنرل مشرف صاحب بھی AFIC میں گئے اور ان کو پتا تھا ان سے پوچھ کے گئے ہیں سارے کے سارے. اب وہ چپ کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں آگے بتاتے نہیں ہے کہ جنرل صاحب جو یہ رینجر اور پولیس کی اس میں تھے وہ کیسے AFC پہنچ گئے. اس پہ چودھری نثار علی خان صاحب چپ ہیں اب. لیکن انہوں نے نادرا چیئرمین کی زندگی حرام کر کے رکھ دی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی جب سے انہوں نے یہ کہا تھا وہاں PTI جو بڑی وہ اس کو وہ کر رہی تھی چیمپئن کر رہی تھی PTI بھی سمجھدار ہوگی. اب انہیں بھی پتا چل گیا کہ ایسا ایماندار آدمی ہمیں نہیں چاہیے جو بیٹھ کے سب کے پول کھولنا شروع کر دے. اس پہ پیپلز پارٹی ویسے نہیں افورڈ کر سکتی. زرداری صاحب جو صلح کی صفائی چل رہی ہے سو ان کو اب جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی انفارچونیٹ میرا خیال سچویشن ہے اور جو اہم کام کیا ہے وہاں پہ ہمارے DMG کے ایک بابو بیٹھے ہیں شہد علی خان صاحب. آپ کو پتا DMG مافیا اس ملک کو رول کرتا ہے. میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کچھ اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہیں لیکن پچھلے 20-30 سالوں میں جتنا برا کردار ہماری اس بیوروکریسی کا رہا ہے اگر وہاں پہ آپ کا سیکرٹری پاورفل ہو ایماندار ہو اور انصاف سے کام لیتا ہو تو یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی تھی جو ہو رہی ہیں. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ اس کو ٹوتھ لیس کرنے کے لیے نچلا سٹاف ہے نادرا کا ان کو براہ راست بلا لیا جاتا ہے. ان سے پریزنٹیشن لی جاتی ہیں ان سے بریفنگ لی جاتی ہیں. ہائی کورٹ نے کہا ہوا کہ نادرا کا چیئرمین ابھی کام کر رہا ہے اس پہ فیصلہ آنا باقی ہے. لیکن ان کو آپ کو یاد ہو FIA نے لکھ کے بھیجا وہ جو وہاں پہ ڈائریکٹر ایک بیٹھا ہوا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے اس پہ توہین عدالت میں سے لگنی چاہیے تھی. جلیل خان پہ جو FIA کا ڈائریکٹر بیٹھا ہے وہ بڑا بدنام ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. اس مصروف نے لکھ کے بھیجا ایکس آپ چیئرمین ہے. عدالت ان کو وہ کر چکی ہے بحال کر چکی ہے وقتی طور پر. ان کی جرات دیکھیں آپ ایجنسیز کی دیکھیں لا انفورسمنٹ کی دیکھیں یہ قانون کے رکھوالے سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے بغاوت کروا دی ہے چیئرمین نادرا کے خلاف. وہ بغاوت یہ ہے جو طریقہ واردات ہے کہ تمام جو ان کے نچلے افسران ہیں وہ براہ راست جانا شروع ہو گئے ان کے پاس. ان سے بریفنگ لی جاتی ہے. ان کے احکامات ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ احکامات نہ مانیں ان کی بات نہ مارے. لہٰذا اس وقت جو آپ کے انٹرنیشنل آپ کے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ نادرا کے بڑے امپارٹنٹ وہ ہولڈ پہ چلے گئے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے ملک کو نقصان ہوتا ہے ہوئے. بہرحال PTI جو ہمیشہ کلاسز صاحب دھاندلیوں کی بات کرتی ہے طارق ملک دھاندلیوں سے ہی پردہ اٹھانے جا رہے تھے. PTI کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے. وہ مل چکی ہے PTI کو. یہ جو ان کے ہیں جو ان کے رومانٹک ان کے فالوور ہیں میرا خیال ہے بہت جلد کچھ عرصے بعد وہ بہت بڑی بگ ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہونے والا. جیسے عمران خان صاحب نے سندھ میں بیان دیا ہے کہ میں آگے سندھ کے ایسے دورے کروں گا جیسے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملے کیے تھے. کتنا افسوسناک ان کا بیان تھا. اس پہ PTI کے فالوور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کوئی اس پارٹی میں کوئی تھوڑی سی سینسیبل کوئی تھوڑی سی بندہ سوچ لیتا ہے پہلے بات کر لیتا ہے کہ ہمارے یہاں ہندوز رہتے ہیں مائنارٹیز رہتے ہیں انڈیا میں کتنے ہمارے مسلمان رہتے ہیں. آپ کے اس طرح کے بیانات کی وجہ سے انڈین مسلمانوں پہ کتنی اس کی ریپرکشن جاتی ہیں اس پہ بیک لیش آتا ہے. اس لیے PTI کے فالوور امید یہ رکھیں اگلے 6 مہینے سال بعد وہ یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ اور اہم خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کے پیر کے 60 ملین ان کی وجہ سے ملے ان کو؟ جی کلاترا صاحب یہ ذرا سنیے گا. یہ کل جب پیشی ہوئی زرداری صاحب کی تو وہاں ان کے پیر اعجاز شاہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ ان سے صحافی سے بات ہوئی ان کی
تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو $60 ملین یا آپ کو پتہ ہی ہے اس کی بیک گراؤنڈ $60 ملین یہ جو کوٹیکنا جو ایک سکیم تھا جو ابھی سب جوڈس ہے اس پہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے. نیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوٹیکنا کے کک بیک کے طور پہ پیسے لیے گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے باقاعدہ مدینے میں جا کے دعا کی تھی ان کے لیے کہ یہ پیسے ان کو مل جائیں, اور وہ یوں کہ یہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پھر زرداری صاحب کو بتایا کہ جی اب آپ کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ اندھے کنویں میں گر گئے ہیں, تو اب یہ پیسے میری وجہ سے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے یہ تو آخر میں فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا یہ جائز رقم تھی یا ناجائز. بادی النظر میں تو یہی لگتا ہے کیونکہ کبھی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ پیسے ان کا اگر جائز سورس تھا تو کیا تھا. مگر معاملہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا یہ سٹوری پڑھتے ہوئے کہ شوکت عزیز صاحب بھی تو اسی طرح جو ہیں وہ آج کل پرائیویٹ بینکر ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جی جو پیسے ہیں سیف ہیونز میں کیسے لے کے جائیں. تو کیا اب روحانیات یا سو کال جو یہ روحانیات ہے یہ بھی اب لوگوں کے پیسوں کے حوالے سے ہی چل رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس سٹوری پہ کلاس صاحب؟ اس پہ میرا ایک ہی کامنٹ ہے, آئی وش کہ میں اس وقت موجود ہوتا جب صحافیوں نے یہ سوال پوچھا ہے ان سے. اجاز صاحب سے بڑے اچھے بندے, میری بھی ان سے ملاقات ہے, ایک آدھ دفعہ کوئی آتے جاتے کہیں پہ مل گئے تھے. تو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ زرداری صاحب پہ تو الزام لگتا ہے کہ انہوں نے $60 ملین یہ 10% کر کے اکٹھا کیا تھا. تو اس $60 ملین کی دعا کرنے کے لیے کہ یہ واپس آ جائے تو میرے دوست اجاز صاحب کو کتنے پرسنٹ ان کو ملا ہے؟ کچھ پرسنٹیج اجاز صاحب کو بھی ملی ہے کہ نہیں ملے؟ بندے بڑے اچھے ہیں, ویری ڈیسنٹ, ویری. ان کو پھر انوائٹ کریں کسی دن, ہمیں بتائیں, پیر نہیں ہے ٹی وی پہ ہمیں ٹائم دے دیں, لے دیں ان سے. آپ کلاس صاحب آپ کے تو دوست ہیں. نہیں میں نے کوشش کی تھی ویسے قاضی صاحب آپ کے کہے بغیر میں نے کوشش کی تھی, لیکن وہ کہتے میں میڈیا سے دور رہتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اور وہ اچھا خاصا زرداری صاحب کے بیہاف پہ دعوے بھی کرتے ہیں, سچے بھی ہوں گے, اچھے بندے ہیں, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیر اجاز صاحب اچھے بندے ہیں. لیکن یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ زرداری صاحب پہ تو الزام لگتا ہے کہ انہوں نے $60 ملین 10% کر کے اکٹھا کیا تھا. تو یہ دعا مانگنے میں کچھ اجاز صاحب کوئی پرسنٹیج زرداری صاحب نے دی ہے یا نہیں دی, یا ویسے ہی یہ مفت میں یہ یاری دوستی میں کام کرا لیا ہے؟ ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کلاسا صاحب, یہ کیا کہانی ہے کہ غیر ملکی صحافیوں کے لیے جو خریدی گئی گاڑی تھی ڈی جی صاحبہ نے اس پر قبضہ کر لیا, کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ ہمارے یہاں پہ رپورٹر ہیں اسلام آباد کے شہزاد انور فروخی صاحب ہیں, آئی ہوپ کہ ہم ان کو لائن پہ لے لیں. جی ہاں, لائن ریڈیو پاکستان کے حوالے سے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے, کھل رہے ہیں کھاتے, اور میں حیران ہوں 7 مہینے میں کیا کچھ ہو گیا ہے جس میں کہ ایسی کہانیاں کہ بند ہونے میں نہیں آ رہا, چیپٹر فائل بند ہونے میں نہیں آ رہی. ابھی وہ بتا رہے تھے اور ان کے پاس بڑی اتھینٹک سٹوری ہے کہ غیر ملکی صحافیوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے گاڑی لی گئی تھی. وہ گاڑی سے وہ سنا ہے وہ ڈی جی صاحبہ کے قبضے میں ہے, وہ مانیٹائزیشن پالیسی کے تحت یا آپ پیسے لے لیں گاڑی کے یا گاڑی استعمال کریں. وہ اب اطلاعات آ رہی ہے کہ گاڑی بھی استعمال ہو رہی ہے وہ صحافیوں والی, اور پیسے بھی لے رہے ہیں. حجی شہزاد آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ ہیلو شہزاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فروخی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلاس صاحب؟ جی جی ہاں ذرا بتائیے, بولیے, آواز آ رہی ہے آپ کی, بولیے. یہ کیا کہانی ہے کہ غیر ملکی صحافیوں کی گاڑی والی؟ جی یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. 2010 میں یہ ایک ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے وزارت اطلاعات و نشریات کا, اس نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ غیر ملکی صحافیوں کو لانے لے جانے اور سینئر صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک گاڑی چاہیے. تو انہیں کیبنٹ ڈویژن سے اور فائنانس ڈویژن سے ایک 1300 cc گاڑی کی انہیں اپروول دی گئی تھی, جس کے بعد 2011 میں یہ گاڑی خریدی گئی اور GU851 اس گاڑی کا نمبر رجسٹرڈ ہوا. بعد میں اسلام آباد سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہوئی. اور یہ جو ڈی جی ریڈیو ہیں جن کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک اسکینڈل چلا اور جس کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, یہ اس وقت جو ہے یہ جون 2011 میں ان کو تبدیل کیا گیا تھا ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ سے, ان کو APP بھیج دیا گیا تھا, لیکن ان کے پاس لک آفٹر کا چارج تھا. دسمبر 2011 میں کیبنٹ ڈویژن نے جو ہے وہ اس مونیٹائزیشن پالیسی کے تحت گریڈ 20 سے 22 کے افسران کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ گاڑیاں جو انہیں حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں وہ خود خرید لیں اور اس کے عوض ان کو کم قیمت میں وہ گاڑی مل جائے گی. تو اس اسکیم کے وقت جب اس اسکیم کا اطلاق ہوا تو یہ جو خاتون افسر ہیں گریڈ 21 کی ہیں, ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دے رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ ایک اس وقت کے جو سیکٹری انفارمیشن تھے جن کے بارے میں دستاویز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ذاتی پسند کی بنیاد پر یہ جانتے بوجھتے کہ یہ افسر جو ہیں یہ اس وقت نہ تو کل وقتی طور پر ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کی انچارج تھیں اور نہ ہی یہ گاڑی جو ہے وہ ڈی جی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے لیے مختص ہے. انہیں ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا اور اس سرٹیفکیٹ کی بنا پر یہ خاتون افسر جو ہیں
इन्होंने ये गाड़ी हासिल कर ली। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये गाड़ी हासिल करने के बाद भी आज तक उन्होंने इस हवाले से कोई रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई और ये गाड़ी उनके इस्तेमाल में है। और इसके हवाले से जो है एक शॉर्ट लिए में बताइएगा कि ये खुर्शीद शाह साहब जब ये वजीर हज थे तो उन्होंने अप्रूवल दी थी कि 2 सहाफी जो हैं या 2 रिपोर्टर जो हैं रेडियो पाकिस्तान से वो हज की रिपोर्टिंग करने के लिए जाया करेंगे ताकि वहां पे पाकिस्तान के हाजियों के रिपोर्टिंग हो सके, पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान करे। तो इस साल सुनने में आया कि ये खुद चली गई थी ये डीजी साहब और खुद हज भी कर रही हैं और खुद में इन्होंने रिपोर्टर भेजने की बजाय खुद अवेल किया है। जी, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। बुनियादी तौर पर ये रूटीन में ये रहा कि ग्रेड 14 तक के 15 तक के अफसर जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन वो इस कवरेज के लिए जाते थे। लेकिन इस साल जो है वो डीजी साहिबा ने जिस वक्त ये चार्ज संभाला रेडियो का तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये खुद जाएंगी और ये किसी को बताए बगैर जा रही थी। बाद में इन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर से असल में किसी जब ग्रेड 20 के बाद का कोई अफसर या कोई किसी डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज अफसर है वो अगर कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान से उसकी इजाजत लेना होती है। पहले तो इन्होंने उसके लिए एक इजाजत नहीं ली, उसके बाद ये इजाजत बड़ी मुश्किल से जब ये शोर मचा इस हवाले से कि ये कैसे जा रही हैं और क्यों जा रही हैं तो इन्होंने आखिरी दिन एक इजाजत ली। लेकिन उस पर भी ये था कि ये अपने जाती खर्चे पे हज करने जाएंगी और ये उस कोटे में से नहीं जाएंगी। इस हवाले से वजारत इत्तलात और नशरियात के आला अफसरान से मेरी बात हुई थी उन दिनों, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि ये लिख के तहरीरी एक यकीन दहानी कराकर जा रही हैं हमें कि ये जब वापस आएंगी तो ये पैसे वो खजाना सरकार में जमा करवाएंगी। लेकिन बाद में जब मैंने इस मामले की तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये जो खातून अफसर हैं इससे पहले भी जब ये डीजी एक्सटर्नल पब्लिसिटी बैंक थी उस वक्त भी इन्होंने कई दौरे जो किए थे वो इसी तरह से किए थे और उनके भी पैसे नहीं दिया और इस हज के पैसे भी उन्होंने आज तक जो है वो नहीं जमा कराए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इस पे अगर डीजी रेडियो साहबा कुछ बात करना चाहें तो हमारे प्रोग्राम में आ सकती है, फोन पर बात कर सकते हैं, हम उनको ले भी लेंगे लाइन पे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो वो जरूर है कि उन्होंने सरकारी और ये भी मेरा ख्याल है पूछेंगे कि 2 रिपोर्टर जो हैं क्या 2 रिपोर्टर गए थे, एक डीजी साहबा गई थी और साथ में कोई और बंदा गया था या 2 रिपोर्टर के अलावा ये गई थी ये जो कहती थी कि आके पैसे मैं वापस करूंगी। अगर वो बात करना चाहती तो मंडे को हमारे प्रोग्राम में आके वो बात कर सकती हैं। चकला साहब, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ, दिलचस्प भी है, हैरान कुन भी है कि जेलम में 2 बहनों ने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, ना जाने क्यों उन्होंने 17 लाख रुपए घर से लिए कैश, 18 लाख रुपए उन्होंने बैंक से जाकर निकलवाए और सड़क पर सबके सामने उन नोटों को 35 लाख रुपए को आग लगा दी। काजी साहब, हम सुबह जब स्टोरी डिस्कस कर रहे थे दिल भी जल रहा था, अफसोस भी हो रहा था, लेकिन हैरानगी भी हो रही थी कि आखिर उन दोनों बहनों ने मेरा वैसे दिल इतना नहीं जला क्योंकि इतनी बड़ी रकम कभी मुझे दरपेश नहीं हुई। हम छोटे छोटे तनख्वाहदार लोग हैं तो लेकिन ये है कि मैं ये देख रहा था कि जहां कहीं गुर्बत जो है वो अपना खेल खेलती है और कहीं जो दौलत का बेपनाह ढेर है और जो खास तौर पर जब नाजायज हो और आम तौर पर वो नाजायज ही होता है, नाजायज भी होता होगा और है यकीनन, लेकिन तो फिर वो ऐसी डिस्टॉर्शंस आती हैं इस तरीके से। अब इस कहानी में ये कहा गया कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनका बाप उनकी शादी नहीं कर रहा था, इस पैसे की वजह से इसी पैसे को जला दिया। यही रिस्क आपके लिए अजाब बन जाता है। अब इस मुल्क में बेपनाह रिस्क है, बेशुमार दौलत है। ये अभी हम बात कर रहे थे, एजाज बैठे हुए थे, कितनी दौलत हमारे पास पड़ी हुई, उस दौलत पे जब कब्जे की लड़ाई शुरू हो जाए तो वही रिस्क आपके लिए अजाब बन जाता है। और वो रिस्क अगर आप समाज में इंसाफ के साथ बांट के खा लें तो वही रिस्क जो है वो आपके लिए नेमत बन जाता है। तो ये है, मुझे बस एक बात याद आती है, मैं इस पे बात पे खत्म करता हूँ अपनी ये बात। कलासरा साहब, मैंने एक फेबल पढ़ी कि एक कहानी है, यानी कोई असली तो नहीं, कि जन्नत में गए तो जन्नत में गए तो पता चला कि अनवा अकसाम के खाने हैं मगर कोई खा नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि 6-6 गज की चमचे हैं। तो वो बड़े परेशान हुए। जन्नत में गए तो यही मामला था, मगर फर्क ये था कि जन्नत में लोग एक दूसरे के मुंह में चमचों से खुराक डाल रहे थे और वहां चमचों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो ये जहन्नम और उसका फर्क है। तो अगर हम अपने वसाइल को मुनसिफाना तौर पर बांट लें और ये दौलत के इस तरह से अजाब हमें ना साहब, आप इस पे कुछ कहेंगे? चले शाहजहा, कुछ लोग तो हैं जिनको दौलत से, जैसे काजी साहब कह रहे थे, इतनी मोहब्बत नहीं है। बाकी जैसे दौलत के पुजारी हम देखते हैं और लूटमार इस मुल्क में हो रही है,
چلے ان کا اپنا پیسہ تھا، ان کے نام پہ تھا، بینک سے نکالا، ان کی مرضی، میں تو ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کا پیسہ تھا، استعمال کیا نہیں کیا، آگ لگائی، ایک میسج بھیج دیا اس میرے گھر پولیٹیکل اور ہماری بیوروکریٹک ایلیٹ کے لیے کہ اس دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، چاہے ریئیکشن کے طور پر صحیح، کہ جن سے نہ دولت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، کچھ اور ضروریات ہیں، اور ان لوگوں کو میرا خیال ہے اسے سیکھنا چاہیے. اور یہ علیحدہ بات ہے، بہت سارے سیاستدان اور ہمارے بیوروکریٹس کے منہ میں یہ پانی ضرور آیا ہوگا کہ یار یہ 35 لاکھ روپیہ تھا اور یہ جل گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اگر پتہ چلتے تو کچھ اور ہم ہزار کے نوٹ کی میں قاضی صاحب سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں کا بس نہیں چلتا، اس میں سے نوٹ نکال لیں. یہ نہیں لوگ کرتے ہیں، ہمارے بڑا بری حالت ہے. میں اب آپ کو یہ کیا کیا مثالیں دوں، کیا کیا بتائیں. ہماری بہت سارا ہماری کوئی ایک نئے سرے سے ایک تعمیر ہونے کی ضرورت ہے اس پوری سوسائٹی کو. وسائل کم نہیں ہے صاحب، مطلب ایک یہ جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے، یہ جتنی دولت ہے یہاں پہ ہمارے ہاں، ایون یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا جو تھر کول ہے وہ بھی اب آپ جو ہے وہ اس پہ پروجیکٹ آ رہا ہے آپ کا. پہلے اب یہ کہہ رہے تھے لوگوں کے لیے رہ گئے ہیں، چند لوگوں کے لیے رہ گئے. وسائل سب کے لیے ہوتے تو یہ نہ ہو سی. چند لوگ ہیں وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اربوں کروڑوں کے گیمیں کھیل رہے ہیں. ابھی پیر صاحب کی آپ نے کہانی خود سنا لی ہے، $60 ملین نے دعا پہ واپس کرا دیا ہے. یہاں تو اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے ہم دعا کریں گے چودھری اسلم کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر و جمیل عطا فرمائے، اور چودھری اسلم جو کل دہشت گردوں کا نشانہ بنے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.